اور 26 ذی الحجہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اسلام کی خاطر، دین حق کی خاطر مسجد نبوی شریف میں زخمی کیا گیا نماز کے دوران۔ نماز پڑھا رہے تھے اور فجر کی نماز پڑھی تھی، ممبر کے پیچھے چھپا ہوا کافر فیروز لؤلؤ اس نے آپ کو چھریوں کا وار کیا اور آپ کو زخمی کر دیا، اور زخمی کر کے بھاگنے والا لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس کے اوپر چادر پھینک کے اس کے اوپر چادر ڈالی اور اسے گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار ہوا تو اس نے کوئی چھری اپنے پیٹ میں مار دیا، خودکشی کر دی۔ 3 دن تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں رہے، اور پھر 3 دنوں کے بعد اس دنیا فانی سے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مزار پاک کے ساتھ آپ کا مزار بنا، جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آتی ہے۔ ان کی شان و عظمت انشاءاللہ آج کی اس جمعے میں بیان کی جائے گی، اور یہ صرف اس لیے بات اللہ کے نیک بندوں کی ان کی سیرتیں بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اور ہم خود، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان ان کی پاک سیرتوں سے سبق حاصل کریں اور ان پاک ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا نمونہ بنائیں، اور پھر رب کائنات کی طرف نوازیاں دیکھیں کہ جو بندہ ان نیک ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اپنا نمونہ بناتا ہے، اللہ اس کے لیے پھر ساری کائنات کو صرف فرمانبرداری میں دے دیتا ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں، پھر میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ تمہیں کافی ہے اور جتنے مسلمان تمہارے پیروکار ہوئے وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد 39 کے قریب پہنچ گئی، مسلمان دن بدن بڑھتے لگے، کافروں کو فکر ہو گئی، کان کھڑے ہو گئے کہ دن بدن مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح سیاستدان ایک دوسرے سیاستدان سے ڈرتا ہے، ہو سکتا ہے اسی لیے وہ مرنا آ جائے، اس طرح کافر شروع سے ہی مسلمانوں سے ڈرتا ہے اور ڈرتا رہے گا، وہ ڈرتا رہے گا، اس کے دل کے اندر روب ہمیشہ ہے اور رہے گا۔ امریکہ دیکھیں کہ جس کو بڑی سکون طاقت تھی، میں آپ کو کہتا تھا، لیکن طالبان کے پاس پر ڈرتے تھے اور بکریاں بھی خوشک روٹیاں کھانے والے، جنہیں ہم گوٹے کہتے ہیں، خوشک روٹیاں کھانے والوں سے وہ ڈرا اور اب تم دبا کے بات کیا۔ تو یہ کافر ہمیشہ ڈرتا رہا۔ کافروں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بدل بڑھتی چلی جا رہی ہے، 1 2 3 4 39 ہو گئے، تو ابو جہل نے اپنی پوری کابینہ بنا اور سارے مکے کے کافروں کو اکٹھا کر دیا اور کہنے لگا کہ مسلمان کو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ 39 ہو چکے ہیں، 40واں نہیں ہونے دے گا، اب آئندہ سے 40واں نہیں ہونے دے گی، 40 میں کا بڑا مبارکہ، 40واں نہیں ہونے دے گی، جائز نہیں ہونے نہیں دے گی۔ لیکن رب جب جائے، رب نے فرمایا تو ایک کو روے گا، ہم کو قیامت تک 40واں کرواتے رہیں گے، قیامت تک 40واں ہوتا رہے گا۔ وہ کہتا ہے 40واں نہیں ہوگا، 20واں بھی ہوگا، 40واں بھی ہوگا، 7واں بھی ہوگا، سارے ہوں گے، تو کون ہو روکنے والا؟ اس نے اپنی ساری کابینہ بنا، 40واں نہیں ہونے دے گی، بس 39 ہو چکے، اب نہیں ہونے دے گا۔ اس نے جب اپنی ساری کابینہ بنائی تو اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آئے اس کے لیے 100 اونٹ انعام اور اس کے علاوہ مزید انعام بھی دیں گے، بس ایک ہی کام کرنا ہے، نہ رہے پاس نہ بدلی باسری آئے ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بات مشکلناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب سارے جو کون ہو، کس کو یہ ضرورت ہو کہ رسول اللہ کا مقابلہ کرے، حضور کے سامنے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 28 سال کی عمر، 27-28 سال کی عمر، اور جدید پہلوان، اپنے علاقے اور اپنے زمانے کے اپنے قبیلے کے ماہر ہوئے شاہ سوار، اور خطاب کے بیٹے خطاب عربی کا لفظ بڑا خطیب، بولے تو لوگوں کے دل اپنے قابو میں کرتے۔ آپ کے والد کے بہت بڑے خطاب تھے، خطاب فرماتے تھے،
خطاب کرتے ہیں تو لوگ کلمہ باندھ لیتے ہیں، اور جب گھڑ سواری کرتے ہیں تو آگے نکل جاتے ہیں، پہلوانی کرتے ہیں تو آگے۔ لوگوں نے کہا جناب آپ سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکا، آپ یہ کام کریں۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ تیار ہوتا، ٹھیک ہے میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے جو مجھے خدا ہوتا ہے۔ ادھر یہ تیاری کر رہے ہیں کہ جناب ابو جہل نے جو میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے، ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ یہ کہنا ہے کہ میں کام کروں گا، اور ادھر حضور دعا فرما رہے ہیں، حضور دعا فرما رہے ہیں اللہ فرمائے کہ اسلام ابی عمر بن خطاب اور عمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کی عزت عطا فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے۔ اب عمر یہ حضرت عمر بن خطاب کا نام تھا، اور عمر بن ہشام کے ابو جہل کا نام تھا۔ حضور نے دونوں مانگے، اور رب کائنات نے عمر عطا فرمایا، عمر کو رہنے دیا، عمر عطا فرمایا، عمر کو رہنے دیا۔ اور محدثین لکھتے ہیں وہ کیوں رہ گیا، ابو جہل کیوں رہ گیا؟ دعا اس کے لیے مانگی تھی، وہ اس لیے اس کے اندر ضد تھی، حد درمی تھی، حسرت تھا، تکبر تھا، غرور تھا، میں بڑا ہو کر محمد کی بات کیوں مانوں، سرداری کے پاس چلی جائے گی، میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ حالانکہ اس نے چاند کو ٹوٹ ٹوٹے ہوتے دیکھا، اس نے کمپنیوں کو کرنا پڑھاتے سنا تھا، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس کے اندر ضد تھی، حد درمی تھی، غصہ تھا، تکبر تھا، غرور تھا، اور یہ ساری چیزیں رب کو ناپسند ہیں۔ رب کو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ناپسند ہیں۔ تکبر، غرور، حسد، کبر، نہیں جناب جو میرے دل میں آیا میں کوئی کرنا، دلیل کو نہ ماننا، سچ کو نہ ماننا، جو دل میں آئے وہی کرے، ایسے دل کو رب پسند نہیں کرتا۔ رب اس دل کو پسند کرتا ہے جس کے اندر آجزی ہو، جس کے اندر انکساری ہو، جس کے اندر مان لینے کی کیپیسٹی ہو، جنہیں میں نے مان لینا بڑا کہے یا چھوٹا کہے، بیٹا کہے یا بھتیجا کہے، بات ٹھیک ہے رہا ہے، میں مان نہیں ہے، تو جو مان لیتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے، اور جو نقص ڈالتا رہتا ہے، ایبی اٹھتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ نقصان نہیں رہتا ہے، نقص سے نقصان نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب اللہ مصطفی صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس ایک بندہ ہے کہ جناب میں 100 خطیبوں کا خطاب سن کے آیا ہوں، بڑے بڑے جناب میں نے خطاب سنے اور 100 پیروں کی جاری کی ہے، اب آپ کے پاس آیا مجھے وہ اچھے نہیں لگے، اب دیکھتا ہوں آپ کیسے ملے گا، کسی میں یہ نقص ہے، کسی میں یہ نقص ہے، کوئی ہاتھ ٹھیک نہیں اٹھاتا، کوئی شعر ٹھیک نہیں پڑھتا، کوئی جناب بات ٹھیک نہیں کرتا، کوئی پنجابی میں بات کرتا ہے، کوئی اردو میں کرتا ہے۔ میں اب آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا جو 100 کے پاس آیا ہے 100 سے نقص نکالتے ہیں، اگر 100 میں سے تو 100 اچھائیاں ڈھونڈنا، تیرے پاس 100 اچھائیاں رکھی ہو جائیں، بجائے اس لیے کہ تو نقص نکالے، نہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا، کوئی اچھائیاں ڈھونڈو، کوئی 100 بندے کوئی اچھائی دو۔ جب بندہ دوسروں کی اچھائیاں تلاش کرتا ہے اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں دوسرے کی خوبیاں دیکھ کر انہیں اپناؤں گا اور دوسرے کی خامیاں دیکھ کر ان سے بچنے کی کوشش کروں گا، پھر اللہ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی اللہم اجعل الاسلام ابی عمر بن الخطاب اور عمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے۔ ادھر حضور نے دعا فرمائی، ادھر عمر فاروق چل پڑے تلوار لے کر کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ لے کے آؤں گا۔ راستے میں صحابی ملے، عرب کا طریقہ کار کا دور تھا، ننگا اسرا لے کر آج بھی کوئی گھومتا پھرتا ہو تو کسی کے اندر مجھے کو پوچھتے ہیں یار خیر ہے، سریعان اسرا لے کر تو گھوم رہا ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اس وقت بھی تلوار ننگی لے کر جو نکلتا تھا تو پوچھنے والے پوچھتے تھے خیر ہے اور آپ کدھر جا رہے ہو؟ ننگے تلوار لے کر، کہا بس اب نہیں چھوڑنا، کس کو نہیں چھوڑنا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بدن ہمارے لوگوں کو ہم سے نکال کر اپنا بنا رہے ہیں، اور ابو جان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بس 45 ہو گئے 40 پر نہیں ہونے دوں گا، میں بھی اس کی تائید کے لیے نکلا، میں بھی اس کے ساتھ دینے کے لیے نکلا۔ تو کہنے والے نے کہا عمر کہ ان سے کتنی عجیب بات کرتا ہے، وہ بات جاتا ہے تیرے تو خود بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے تو بہن بھی مسلمان ہو چکے ہیں،
پیارے بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بہن قرآن کی تلاوت میں چلی، اس کا سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ سبحان اللہ، ایسی بہنیں بھی ہوتی تھی، اللہ ایسی بہنیں سب کو عطا فرمائے، ایسی بیٹیاں عطا فرمائے۔ ان کے گھروں میں برکتیں تھی، عزتیں تھی، جہاں گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ کان لگا کے سنا، بہن بہنوئی دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے قرآن اتنا اس کو نازل ہوا تو اس کو سائڈ پہ رکھا، تو دروازہ کھلا، آتے ہی مارنا شروع کر دیا بہن کو۔ اب تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلمہ پڑھ لیا، مارتے مارتے تھک گئے۔ بہن نے کہا عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی کا میں نے بھی پیا۔ وہ وطن کیا کرتے، صرف کھانسنے سے میں ڈرا کرتی تھی، اب میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا، اب حضور کی غلامی کا پتہ میں اپنے گلے میں ڈال دیا ہے، اب ڈرنے والی نہیں ہوں، اب وہ مارتے جان چلی جائے گی، ایمان نہیں جب اٹھ جائے گی۔ میرے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور سرکار کی غلامی کا پتہ جو اپنے گلے میں ڈال دیا، یہ اتنے نہیں وہ بھی، بلکہ تم بھی اسلام میں آ جاؤ۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، ایک وہ بہن تھی جو میرے کھانسنے سے، برا مارنے سے ڈرتی، اور آج وہ ہے جو مجھے بھی اپنے دین کی طرف بلا رہی ہے، یہ جرأت و بہادری کیسے آ گئی؟ تو آپ کی بہن نے کہا یہ جرأت و بہادری اسلام سکھاتا، اسلام یہ کہتا ہے آج اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ساتھ بجلی یا اللہ اتنی بندی صدیاں کر لو، حضور کی غلامی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہر زمانے میں اللہ رب العالمین آپ ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دین حق سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہنوئی کو بھی مار دیا، بہن کو بھی مار دیا، لیکن اس نتیجے پہ پہنچے کہ ماں سے تو اثر نہیں ہو رہا، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو بہن سے پوچھا کہ وہ نبی ہیں کہاں ہیں، اس وقت کہاں ہیں، مجھے بھی ان کی بات آ رہی ہے، مجھے وہ قرآن کو دکھاؤ جو تم پڑھ رہی ہو۔ آپ کی بہن حضرت فاطمہ نے کہا، فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے ناپاک ہاتھ نہیں لگ سکتے، پہلے پاک ہو، غسل کرو، پھر یہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا اور ادھر سر سجدے میں رکھ دیا، اور اب کی العالمین جسمانی طور پر پانی پیش کرنا، جسمانی طور پر پاک کرنا میرا کام تھا، دل کو پاک کرنا تیرا کام تھا۔ ادھر بہن بھی دعائی کر رہی تھی، وہ سرکار نے بھی دعا کی تھی، اور یہ کیسے ہو سکی کہ حضور دعا کرے گا اور قبول نہ ہو؟ حضور نے دعا فرمائی اللہم یہ اسلام ابی عمر بن خطاب، ہے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرما، عظمت عطا فرما۔ عمر بن خطاب کی دل کی دنیا بدل چکی تھی، اور ادھر اب غسل کر کے قرآن کو جب پڑھنا شروع کیا اور بہن کو کہا بہن تو مجھے پڑھ کے سنا، تو بہن نے پڑھنا شروع کیا، اب قرآن سے نگاہ اٹھا کر بھائی کی طرف دیکھا تو بھائی کی آنکھوں سے آنسو جائے، قرآن پڑھنے کے لیے اثرات، قرآن سننے کے لیے فائدے، قرآن کا پڑھنا بھی فائدے مند، قرآن کا سننا بھی فائدے مند۔ اتنے سخت دل والے، اتنے بڑے دلی پہلوان، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو اسلام کی طرف بائیوں کر دیا کہ وہ اسلام سے ناواقف تھے، ہر طرف نہیں تھے۔ ہر تحریر انسان کو برباد کرتی ہے، حسد انسان کو برباد کرتا ہے، ناواقفیت یہ انسان کو برباد نہیں کرتی۔ آخر کا واقف جب ہو گیا اور راہ رات پر آ گیا، پہلے علم نہیں تھا، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن سنا نہیں تھا، قرآن پڑھا نہیں تھا، اس لیے دشمنی میں نکلے تھے، اور جب قرآن سن لیا، قرآن پڑھ لیا، پھر اب حضور کی غلامی کی طرف جا رہی ہے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو سینے سے لگایا، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے اس وقت نعرہ تکبیر بلند فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں عمر تمہارے اسلام لانے سے آسمان کے فرشتے بھی جشن منا رہے ہیں، وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
جب اسلام لے آئے، آپ کو یاد ہوگا میں نے مشکل مطلب مبارک کو کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دل کے نہایت پاکیزہ لوگ تھے، کیونکہ قرآن نے کہا وہ متقی ہیں، محبوب میرے محبوب پاک کرتے ہیں، اور پاکی صرف ظاہر کی نہیں، اصل پاکی دل کی ہے۔ حضور نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ فرمایا انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو ہے تو چھوٹا تھا، لیکن اگر یہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر یہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ وَأَرَا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ دل ہے، وہ دل ہے، دل ٹھیک ہے تو انسان سارا ٹھیک ہے، اس کی نگاہ بھی پاک ہے، دل پاک ہے تو نگاہ بھی پاک ہے، قوت سماعت بھی پاک ہے، اس کے ہاتھ بھی پاک ہیں، اس کے قدم بھی پاک ہیں، اس کی زبان بھی پاک ہے۔ اور اگر دل گندا ہے تو پھر زبان سے بھی گندگی نکلے گی، پھر آنکھیں بھی گند دیکھیں گی، پھر گندا ہی سنے گا، اور جب سنے گا بھی گندا، دیکھے گا بھی گندا تو بولے گا بھی گندا۔ اس لیے اگر پاکی چاہتے ہو تو دل کو ستھرا کرو، اور دل کی ستھرائی یہ ہے، دل کی پاکیزگی یہ ہے، اس کو بہت ساری خامیوں مثلاً حسد، بغض، چغلی، ان ساری چیزوں کے علاوہ ان سے بھی بچو۔ سب سے بڑی بات الدین و نصیحت، خیر خائی، دوسرے کا بھلا۔ جب دوسرے کے بھلے کا جذبہ ہوگا پھر تو نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچاؤ گے، نہ کسی کو پہنچانے دو۔ دوسرا بھی کسی کے اوپر بدگمانی کرے گا اس کی زبان روکو گے، ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ روکو گے، نہیں جناب الدین و نصیحت، یہ تو خیر خائی کا نام ہے۔ میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونے دینا، کسی کو بد کلامی نہیں کرنے دینی، کسی کو کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانے دینا۔ کیوں؟ الدین و نصیحت، دین خیر خائی کا نام ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل صاف ہوگا، اور دل صاف ہوتا ہے نگاہ مصطفیٰ سے، دعائے مصطفیٰ سے۔ دعووں لکھا ہے شیخ سعدی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم سے کسی نے کہا کہ بابا سے سب سے اعلیٰ قسم کا گوشت لے کر، اعلیٰ قسم کا گوشت لے کر وہ بازار کے زبان خریدی اور دل خریدا لا کے پیش کر دیا۔ دوسرے دن پھر اسی کہنے والے نے کہا جب جا کے جو بدترین ہو وہ لے کے، وہ پھر جا کے زبان اور دل خریدا لا کے پیش کر دیا۔ بیچنے والے نے کہا کہ بات کل کہا تھا جو سب سے اعلیٰ ہے وہ لے کر آؤ، پھر بھی یہ لے آئے، اور آج کہا جو سب سے ادنا ہے یا ہے وہ لے کر آؤ، آج بھی وہی لے آئے۔ اس نے کہا یہی سب سے اعلیٰ ہے، یہی سب سے گھٹیا ہے۔ دل ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، دل خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے۔ دل خراب ہوگا تو پھر زبان بھی گندی ہوگی، پھر کردار بھی گندا ہوگا۔ دل ٹھیک ہے تو اقوال بھی ٹھیک ہوں گے، افعال بھی ٹھیک ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے دعا فرماتے تھے، ورنہ کاروبار کو وہ پہلے کرتے تھے، وہ بات تو ان کی پہلے بھی تھی۔ حضور یہ فرماتے تھے اللہ دین حق کے لیے ان کو چن لے، اور جب دین حق کے لیے انہیں چنا جاتا تھا اب حضور میں نصیحت فرماتے ہیں الدین و نصیحت، اور دین خیر خائی کا نام۔ وہ ناجمن صحابہ نے بھی سنا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے۔ اب اس کے اوپر عمل شروع، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور کی غلامی میں آ گئے، اب اللہ کے لیے خیر خائی شروع ہو گئی۔ اللہ کے لیے سب سے پہلی خیر خائی یہ ہے اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانا جائے، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ یہ پتھر کی مورتیاں، یہ حجر و شجر، یہ جتنے معبودان باطلہ ہیں، یہ سب باطل ہیں، وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب اسے مان لیا اب اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ اللہ کے لیے خیر خائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے اصول قرآن پاک کی صورت میں عطا فرمائے، اور جب اللہ سے خیر خائی ہے تو پھر اللہ کے لیے محبت ہوگی۔ اپنے ماں باپ کا احترام، اپنے بڑوں کا احترام، اپنے اساتذہ کا احترام، علماء کا احترام، پیران علماء کا احترام، نمازیوں کا احترام، کیوں؟ یہ اللہ والے بازی کی کیوں قدر کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ طالب علم کی کیوں عزت کرتے ہو؟ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اس کتاب کی کیوں اتنی عزت کرتے ہو؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ وجہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کی ساری محبتوں کی نشانی ہے۔ اللہ کے ساتھ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی محبت ان کے دل میں آ گئی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے
مستقل او کبابا فرمایا لا تو ہوگا مشرکین کے جو مورتیاں ہیں ان کی بت پرستی ان کے آگے سجدے تو سرے عام ہو، اور ہم جس سچے اللہ کو ماننے والے ہیں ہم چھپ چھپ کے عبادت کریں اس کی، مجھ سے یہ برداشت کریں۔ حضرت عمر نے کہا ہم 40 کا ہو گیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم چھپ چھپ کر اللہ کو سجدہ کریں، ہم اب بڑے بازار سرے بازار بیت اللہ کے سامنے مسجد حرام میں جا کر اللہ کو سجدہ کریں۔ یہ بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے عمر تم آگے ہو، اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، سر بازار کرنا ہے، سر عام کرنا ہے، چھپتے پھرتے کرنا ہے۔ اب مسلمانوں کی دو صفیں، ایک صف میں دو کتابیں دو لینیں، ایک لین کے سربراہی حضرت فاروق اعظم کر رہے ہیں اور دوسرے کی سربراہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر مسجد حرام میں سر عام اللہ کا نام بلند کیا، اللہ کے سامنے سر سجود ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت فاروق الاعظم، فرمایا تم حق اور باطل کے درمیان سب سے بڑا فرق کرنے والے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایمان کی عرض کی یا رسول اللہ ہم سر عام لا کر اللہ کا نام لیں گے، تو حضور نے فرمایا ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ابھی ہم تعداد میں زیادہ نہیں ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ حسبک اللہ وانا، یا رسول اللہ اللہ کافی ہے، میں جو آپ کے ساتھ ہوں، میں جو آپ کے ساتھ ہوں۔ اب انا کا معنی ہوتا ہے میں، یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ میں جو عمر فاروق کی تھی یہ اسلام کے لیے تھی، یہ دین حق کے لیے تھی، یہ سچ کے لیے تھی، یہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رب کائنات نے ان کے زبان سے جو الفاظ نکلے تھے قرآن کی آیت جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور یہ جو مومنین 40 جو آپ کے ساتھ ہوگے نا یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، دین حق سے بلندیاں عطا ہوں گی، عزتیں ملیں گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے عمر، اور عمر کا معنی ہوتا ہے آباد، اسی سے بنا ہے عمران، عمران کا معنی ہوتا ہے آباد۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ 12ویں کتاب پڑھائی جاتی ہے عمرانیات اور معاشرے کے لیے، عمرانیات، تو عمران کا معنی ہوتا ہے آبادی، عمر کا معنی ہوتا ہے آباد کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے قیامت تک اللہ نے اسلام کو آباد فرمایا، اس لیے اپنے تو اپنے بیگانے کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں حضرت عمر جیسا ایک اور سربراہ اسلام کو مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا، کوئی کافر باقی نہ رہتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غلام عطا فرمائے وہ بڑے بے مثل و بے مثال، سارے ہی شانوں والے، عظمتوں والے، اور سب سے بڑی بات کہ میں نے گزشتہ جمعہ ہمارے میں عرض کی اور اب بھی عرض کروں، اس بات کا ذکر ہے کہ ان کے اندر جذبہ خیر تھا، جذبہ خیر ہے، بلائی نیکی اچھائی کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور سب سے پہلے بلائی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ سے بڑا محسن کون ہے ہمارا؟ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسرا جو ہم پہ احسان فرمایا وہ اپنی کتاب کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ دنیا کے حکمران کہتے ہیں جناب ہم اپنے آئین کے خلاف نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ یہ آئین ہمارے اسمبلیوں میں بنا ہوتا ہے، ہمارے نمائندوں نے بنایا ہوتا ہے، بے شمار خامیاں ہونے کے باوجود اپنے آئین کا احترام کرتے اور کرواتے ہیں، یہ وہ آئین ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا قرآن پاک کی صورت میں۔ اس لیے حضور نے فرمایا للہ ولرسولہ کہ خیر خواہی اللہ کے لیے اور اس کے رسولوں کے لیے، ولکتابہ اور اس کی کتاب کے لیے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیسے کی؟ سب سے پہلا کام یہ کہ خود قرآن پاک پڑھتے اور پڑھاتے، اور آپ نے 10 سال کے عرصے میں سورہ بقرہ حضور سے سیکھی، حضور سے پڑھی، اور پھر اس کی اشاعت کیسے ہوئی، قرآن پاک کے ساتھ کس طرح ہم نے الفت اور محبت کی،
اس کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک انہیں اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس سیدنا کردار نے بد نصیب بدبخت نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے بھیجا، تو ان میں 700 کفار صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب جب وہ شہید ہو گئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فکر لائق ہوئی، اس طرح روز بروز حفاظ قرآن اگر شہید ہو جائیں گے تو قرآن کہیں ہمارے سینوں سے ختم نہ ہو جائے۔ پہلے یہ کتابی صورت میں نہیں تھا، جب قرآن پاک نازل ہوتا تو اسے لکھ دیا جاتا، کاغذ عام نہیں تھا، کھجوروں کے پتوں کے اوپر لکھ دیا جاتا، ہڈیوں کے اوپر لکھ دیا جاتا، جو چیز مجسر ہوتی وہ اس کے اوپر لکھ دیا جاتا، اور جو صحابہ کرام اس وقت حضور کے قریب ہوتے وہ ان آیات کو زبانی یاد فرما لیتے۔ 700 صحابہ کرام جو میں سے حضور سے قرآن حفظ کر دیا، اس لیے قرآن پاک حفظ کرنا کروانا یہ بڑی خوش نصیبی ہے جو آپ کی دینی مدارس میں ہوئی، یہ کام حضور نے کیا۔ 700 صحابہ کرام جنگ کے دوران شہید ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فکر لائی تھی کہ کتابی صورت میں تو ہمارے پاس ہے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن پاک ہمارے ہاتھوں سے ختم ہو جائے، نکل جائے۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ ہم اسے کتابی صورت میں نہ لیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلے کو قیامت تک حل فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فافعل ما لم تفعل به رسول اللہ ما لم يفعل به رسول اللہ، فرمایا میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ انہوں نے کتابی صورت میں ہمیں نہیں دیا، صرف زبانی یاد کرایا ہے، تو ہم کتابی صورت میں کیسے ہمیں لکھ دوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کے ساتھ جو خیر خائی کی ہوئی فرمایا واللہ هو حی، اللہ کی قسم حضور نے بے شک بھی کیا لیکن کام اچھا ہے، اور اچھا کام قیامت تک ہوتا رہنا چاہیے، یہ ضابطہ بیان کر دیا۔ لہذا ہر اچھا کام اس کے کرنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں، وہ ہوتا رہے گا۔ اسی لیے ہم اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، خدا درود و سلام پڑھنا چاہتے ہیں، اچھا ہے۔ نماز کے بعد کلمہ شریف پڑھتے ہیں، اچھا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں حدیثوں سے ثابت ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ کیا کام آ گیا، یہ مسجدوں کے اندر ٹائریں لگنا، یہ حضور کے زمانے میں ٹائر کسی مسجد میں نہیں لگتی، حضور کے زمانے میں یہ قالینیں نہیں تھی جو آپ کے نیچے بچھی ہوئی، حضور کے زمانے میں یہ محراب نہیں تھا جس میں ہم کھڑے ہوتے نماز پڑھاتے ہیں، یہ بعد میں بنے، لیکن کام اچھے ہیں۔ اور بنیاد اس کی کس نے رکھی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق واللہ هو حی، اللہ کی قسم کام اچھا ہونا چاہیے۔ اب حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن پاک کتابی صورت میں آ گئے، اور قیامت تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، عمر فاروق اس کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا بڑا عظیم کام جو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے کیا، خیر خائی کا جذبہ، اسلام کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں نماز تراویح 4 دن ہوئی، 5 ماہ، اور پھر حضور اس کی رغبت دلاتے تھے، اس کے فوائد بیان فرماتے تھے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ماہ رمضان مبارک میں قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور بہت سارے اس کے فضائل حضور نے بیان فرمائے، لیکن حضور نے مستقل طور پر نماز تراویح کی جماعت نہیں کرائی۔ کیوں؟ اس لیے اگر حضور مستقل طور پر کرا دے تو امت کے لیے واجب ہو جاتی، لازم ہو جاتی، اور حضور امت کے لیے شفیع ہیں۔ حضور امت کی خیر خائی کے پیش نظر بہت سے ایسے کام جو حضور نے فضائل کو بیان فرمائے لیکن لازم نہیں کیے۔ مثال کے طور پر حضور نے شاہ فرمایا کہ میں اگر چاہتا تو اپنی امت کے لیے لازم کر دیتا کہ وہ ہر وضو کے ساتھ وہ مسواک کیا کرے، مسواک ہر وضو کے ساتھ کیا کرے، لیکن ان کے لیے لازم نہیں کرتا، سنت کرا فائد سے نہیں۔ تو اسی طرح نماز تراویح کا فائدہ تو تھا، لیکن حضور کے زمانے میں با جماعت نہیں ہوتی تھی، اور 3-4 دن ہوئے، اور پھر صحابہ کرام اپنے اپنے دور میں پڑھتے تھے، اپنے اپنے تقاضوں کے مطابق پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2.25 سال دور خلافت میں با جماعت نماز تراویح لوگ اپنے اپنے دور میں پڑھتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ نے دیکھا کہ لوگ دن بدن سستی کی طرف جا رہے ہیں،
آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تم امام بنو، تمہارے پیچھے یہ سارے لوگ نماز تراویح واجبات ادا کیا۔ اب سارے لوگ نماز تراویح واجبات پڑھنے لگے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منظر کو دیکھا تو فرمایا نعمت البدعۃ هذه، کام تو کیا ہے لیکن ہے کتنا پیارا ہے، اور قیامت تک اب جب تک نماز تراویح ہوتی رہے گی اس کا اجر و ثواب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے۔ اور صرف یہ خیر خائی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے ساتھ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیر خائی یہ کہ حضور کے جو نظام تھا اس کو نافذ کیا، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے گفتار کے ساتھ، اپنے طریقہ کار کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام کے جو دشمن تھے انہیں دشمن سمجھا۔ اور اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بیان فرمائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، آپ کا ایک منفرد مقام تھا کہ محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے۔ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بھی گستاخی کسی طریقے سے بھی کرتا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے لیے نبی ہو جاتی، آپ اس کے لیے تلوار نکال دیتے اور فرماتے خبردار جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا میں اس کا سر تن سے کاٹ دوں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متعلقین تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان سب کا وہ احترام کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی آل پاک کے ساتھ بھی سب سے زیادہ آپ محبت رکھتے تھے، ادب و احترام کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایران فتح ہوا اور ایران کے بادشاہ کی بیٹی شہربانو جب آپ کے پاس آئیں تو آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اسے بیانے کے بجائے ان کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ حضور کے ساتھ محبت تھی۔ اور قیامت تک یہ سادات کے نام کو یہ بتا دیا کہ اے سادات تمہارے اوپر عمر فاروق کا یہ قیامت تک احسان رہے گا کہ جو بھی حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد ہوگی وہ اس احسان کو یاد رکھیں گے، جو امام زین العابدین کی اولاد ہوگی وہ اس احسان کو یاد رکھیں گے۔ امام زین العابدین کی والدہ کا نام شہربانو ہے اور شہربانو کا نکاح کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یہ امت کی خیر خائی ہے۔ اور کیا مطلب مسلمانوں کو یہ بتایا، مسلمانوں اگر حضور کی غلامی اختیار کرنی ہے تو ایک دوسرے کی خیر خائی کرو، اور جب تم ایک دوسرے کی خیر خائی کرو گے تو پھر زمین بھی تمہاری، آسمان بھی تمہارا، ساری کائنات اللہ تمہاری فرمانبرداری میں دے دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔